بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آج جو قاعدہ ہے وہ ہے الغرم بالغنمی. یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، الغرم بالغنمی یا الغنم بالغرمی، دونوں طرح ادا ہوتا رہتا ہے. کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے. تو قاعدہ لکھیے الغرم بالغنمی، جمع نفع کی وجہ سے نقصان کی ذمہ داری آتی ہے. نفع کی وجہ سے نقصان کی ذمہ داری آتی ہے. الغرم بالغنم، نفع کی وجہ سے نقصان کی ذمہ داری آتی ہے. لکھیے تحصیل. یہ قاعدہ بظاہر الخراج بالضمان کے برعکس ہے. یہ قاعدہ بظاہر الخراج بالضمان کے برعکس ہے، مگر نتیجہ اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں. مگر نتیجہ اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں. اس لیے اس کی اصل بھی وہی ہے جو الخراج بالضمان کی ہے. جو الخراج بالضمان کی ہے. حوالہ لکھیے شرح زاد المستنقع. شرح زاد المستنقع، اس کتاب کا نام متون اربع کے ذکر میں آ چکا ہے. شرح زاد المستنقع، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 93. جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 93. ایک حوالہ اور لکھیے الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ. الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، جلد 1، صفحہ 365. جلد 1، صفحہ 365. اب لکھیے الغرم اور الغنم کا مفہوم. الغرم اور الغنم کا مفہوم. لکھیے الغرم فی الاصطلاح، الغرم را کے ساتھ، الغرم فی الاصطلاح ما يتحمله الغریم فی ماله، ما يتحمله الغریم فی ماله تعویضا عن ضرر، تعویضا عن ضرر بغیر جنایت ولا خیانہ.
بغیر جنایت ولا خیانہ. الغرم فی الاصطلاح ما يتحمله الغریم فی ماله تعویضا عن ضرر بغیر جنایت ولا خیانہ. اصطلاح میں غرم کہتے ہیں ایسی چیز کو اصطلاح میں غرم کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو آدمی برداشت کرتا ہے کسی نقصان کی وجہ سے، جس کو انسان برداشت کرتا ہے کسی نقصان کی وجہ سے، جنایت اور خیانت کے بغیر، جنایت اور خیانت کے بغیر. یعنی اس میں آدمی کی جانب سے کوئی خیانت نہیں ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی پیسے دینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں غرم. حوالہ لکھیے معجم لغت الفقہاء، معجم لغت الفقہاء صفحہ 320. معجم لغت الفقہاء صفحہ 320. الغنم کے لکھیے الغنم یعنی الفائدہ والربح، الفائدہ والربح، ربح ربح فائدے کے معنی میں، غنم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. اس کا حوالہ لکھیے المفصل صفحہ 562. المفصل صفحہ 562. لکھیے لکھیے تشریح. ہاں ربح تشریح. اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ آدمی کو اگر کسی چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، آدمی کو اگر کسی چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اگر کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا ہوگا، تو وہ نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا ہوگا. الخراج بالزمان کا مفہوم یہ تھا الخراج بالزمان کا مفہوم یہ تھا کہ زمان کے بدلے میں آدمی کو نفع ملتا ہے. زمان کے بدلے میں آدمی کو نفع ملتا ہے. اور اس فائدے کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو نفع کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. نفع کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے.
بظاہر دونوں کا مفہوم الگ لگتا ہے، بظاہر دونوں کا مفہوم الگ لگتا ہے، لیکن اس نتیجے پر دونوں کا مفہوم ایک ہو جاتا ہے، لیکن اس نتیجے پر دونوں کا مفہوم ایک ہو جاتا ہے کہ جو فائدہ اٹھائے گا نقصان کی ذمہ داری بھی اسی کے سر آتی ہے، نقصان کی ذمہ داری بھی اسی کے سر آتی ہے۔ دیکھیے المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 1038، جلد 2 صفحہ 1038۔ تو قاعدے کا ترجمہ ہوا، قاعدے کی اصل ہوئی، اور قاعدے میں الغرم اور الغن کا مفہوم کیا وہ ہو گیا، اور اس قاعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس قاعدے میں اس سے پہلے والے قاعدے میں جوڑ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ لکھی مثالیں۔ نمبر 1، خرید و فروخت میں بیع نامہ کے دستاویزات کی قیمت، خرید و فروخت میں بیع نامے کے دستاویزات کی قیمت وکیل کو دینے کے پیسے، وکیل کو دینے کے پیسے، رجسٹری کے اخراجات، رجسٹری کے اخراجات، یہ سب مشتری پر عائد ہوں گے، یہ سب مشتری پر عائد ہوں گے۔ کیونکہ اس کی طرف حق ملکیت منتقل ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی طرف حق ملکیت منتقل ہو رہی ہے، اور اس چیز سے استفادے کا حق حاصل ہو رہا ہے، لہذا اس کے اخراجات بھی اسی کو برداشت کرنے ہوں گے۔ الغرم بالغنمی، نفع کی وجہ سے اس کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے جو اخراجات میں اس میں آدمی کا زائد پیسہ حالانکہ لگتا ہے۔ زمین آپ نے لی 5 لاکھ کی، لکھانا پڑ جاتا ہے 1 لاکھ روپے کا، تو 1 لاکھ روپے آپ کا لگتا ہے زائد جا رہا ہے، لیکن چونکہ زمین سے استفادہ آپ کریں گے، اس لیے الغرم بالغنم، یہ نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اور لکھے نمبر 2، لہذا کے بعد کیا لکھایا؟ لہذا کے بعد لکھایا لہذا اس کے اخراجات بھی اسی کو برداشت کرنے ہوں گے۔ ایک مثال اور لکھیے، مشترک ملکیت والی چیز، مشترک ملکیت والی چیز کی اصلاح و مرمت کی ضرورت ہو،
مشترک ملکیت والی چیز کی اصلاح و مرمت کی ضرورت ہو تو ہر شریک کو اپنے حصے کے بقدر پیسے دینے ہوں گے. ہر شریک کو اپنے حصے کے بقدر پیسے دینے ہوں گے کیونکہ جس کا حصہ جتنا ہوگا اس کو نفع بھی اتنا ہوگا. کیونکہ جس کا حصہ جتنا ہوگا اس کو نفع بھی اتنا ہوگا. جیسے مان لیا ایک آدمی نے کیا نام ہے 5 آدمیوں نے مل کر پلاٹ خریدا ہے, اس میں ایک آدمی کے 3 حصے ہیں, باقی لوگوں کے ایک حصے ہیں. تو جس کے 3 حصے اس کو 3 حصے کا بغیر پیسہ دینا پڑے گا تمام چیزوں میں, اس لیے سب سے اتنے کا فائدہ اٹھائے گا. الغرم بالغنمی کے پیش نظر مثال سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ قاعدہ اور مثال سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ نمبر 3, شرکت میں مشارکین کے نفع کا فیصد الگ الگ ہو. شرکت میں مشارکین کے نفع کا فیصد الگ الگ ہو آئی بتاتے ہیں. شرکت میں مشارکین کے نفع کا فیصد الگ الگ ہو تو نقصان کی صورت میں اپنے فیصد کے حساب سے ہی نقصان برداشت کرنا ہوگا. اپنے فیصد کے ہی حساب سے, جیسے کسی کو 35% ہے, کسی کا 30% ہے, کسی کا 40% ہے, تو اسی حساب سے نقصان برداشت کرنا ہوگا. تو نقصان کی صورت میں اپنے فیصد کے حساب سے ہی نقصان برداشت کرنا ہوگا. جس کی شرکت زیادہ ہوگی اس کو نقصان بھی زیادہ برداشت کرنا پڑے گا. جس کی شرکت زیادہ ہوگی یعنی جس کا فیصد زیادہ ہوگا اس کو اسی حساب سے نقصان برداشت کرنا ہوگا, اور جس کا فیصد کم ہوگا اس کو اسی حساب سے. الغرم بالغنمی, الغرم بالغنمی. مضاربت میں مال کا نقصان جو صاحب مال پر آتا ہے وہ بھی اسی قاعدے کے تحت ہوگا. جی ہاں, سمجھ رہے ہیں؟ اگر مال کا نقصان ہوتا ہے تو آدمی کی محنت ضائع جاتی مضارب کی, اور رب المال کے مال کا نقصان ہوتا ہے, نفع کسی کو نہیں ملتا ہے, اس کی محنت ضائع چلی گئی کیونکہ اس کا بھی نفع ملنے والا تھا, اور اس کو بغیر اس کو صرف پیسہ لگا کے محنت نہیں کرنا پڑتا ہے تو اس کا مال چلا گیا. ایک مثال اور لکھیے, لقیط کا نفقہ بیت المال پر ہوگا. قربانی کے حصے میں بھی ایسے ہوگا. نمبر 4 لکھیے, لقیط کا نفقہ بیت المال پر ہوگا. لقیط جانتے ہیں؟ ایسا بچہ جو پڑا ہوا ملا ہو. لقیط کا نفقہ بیت المال پر ہوگا کیونکہ اگر لقیط کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ بھی بیت المال کو ملتا ہے. لقیط کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ترکہ کہا جاتا ہے بیت المال میں جاتا ہے, تو اس کا نفقہ بھی بیت المال پر ہوگا. الغرم بالغنمی, الغرم بالغنمی. آواز نہیں آ رہی کیا؟ کوئی بتا رہا ہے؟ جی نمبر 5 ایک اور لکھ لیجیے, مرد کو حق زوجیت سے استفادے کی بنا پر
مرد کو حق زوجیت سے استفادے کی بنا پر بیوی کے نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ جب اس سے استفادہ کرتا ہے تو اس کے اخراجات بھی برداشت کرنے ہوں گے۔ الغرم بالغنمی، اور بہت سی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ نعمہ بقدر النقمہ والنقمہ بقدر النعمہ، مثال خامسی بھی ابھی آپ پڑھ کے رہے ہیں۔ عورت کو حق زوجیت کی وجہ سے نفقہ ملتا ہے، چونکہ مرد سے استفادہ کرتا ہے، اس کو روک کر رکھتا ہے، باہر نکلنے نہیں دیتا ہے، کمانے نہیں دیتا ہے، تو اس کے نفقہ اس کے اوپر آئے گا۔ النعمہ بقدر النقمہ والنقمہ بقدر النعمہ، ترجمہ لکھیے، محنت اور ذمہ داری کے حساب سے محنت اور ذمہ داری کے حساب سے استفادے کا حق ہوتا ہے۔ النعمہ بقدر النقمہ، اتنے کا ترجمہ بھی ہوا ہے، محنت اور ذمہ داری کے حساب سے استفادے کا حق ہوتا ہے۔ اور استفادے کے حق کے اعتبار سے ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ محنت اور ذمہ داری کے حساب سے استفادے کا حق ہوتا ہے، اور استفادے کے حق کے اعتبار سے ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تأصیل لکھیے، یہ قاعدہ الخراج بالضمان، یہ قاعدہ الخراج بالضمان اور الغرم بالغنمی کے ہم معنی ہے۔ ہم معنی ہے، اس لیے اس کی دلیل بھی وہی ہے، اس لیے اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ان دونوں کی ہے، جو ان دونوں کی ہے۔ حوالہ لکھیے، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، جلد 1 صفحہ 365، جلد 1 صفحہ 365۔ لکھیے تشریح، اس قاعدے کا پہلا جز الخراج بالضمان کا مترادف ہے۔ اس قاعدے کا پہلا جز الخراج بالضمان کا مترادف ہے، اور دوسرا جز الغرم بالغنم کے مترادف ہے۔
اور دوسرا جز الغرم بالغنمی کے مترادف ہے. گویا اس سے پہلے والے دونوں قاعدے اس قاعدے میں ایک ساتھ آ گئے. گویا اس سے پہلے والے دونوں قاعدے اس قاعدے میں ایک ساتھ آ گئے. اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی پہ جس قدر محنت ہوتی ہے آدمی کی جس کو لکھے آدمی کی جس قدر محنت ہوتی ہے اور جس قدر اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور جس قدر اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں عائد ہوتی ہیں اسی قدر اس کو نعمت یا انعام یا فائدہ یا حق حاصل ہوتا ہے یا حق حاصل ہوتا ہے. اور جس قدر آدمی پر ذمہ داری اور محنت کم ہوتی ہے اور جس قدر آدمی کی محنت اور ذمہ داری کم ہوتی ہے اسی قدر اس کو اس کا صلہ بھی کم ملتا ہے. حوالہ لکھے اس کا المدخل الفقہی العام جلد 2 صفحہ 1038. المدخل الفقہی العام جلد 2 صفحہ 1038. درر الحکام جلد 1 صفحہ 90. بعض علاقوں میں 90 کو 90 بھی بولتے ہیں. جلد 1 صفحہ 90. اب ذرا ایک عنوان ڈالیے ابھی لکھ لیجیے اچھی چیز ہے. اس قاعدے اور پہلے والے دونوں قاعدوں میں فرق. اس قاعدے اور پہلے والے دونوں قاعدوں میں ایک فرق. دیکھیے مفہوم اور نتیجے کے اعتبار سے یہ قاعدہ اور اس سے پہلے والے دونوں قاعدے تو مترادف ہیں مفہوم اور نتیجے کے اعتبار سے تو مترادف ہیں لیکن دونوں میں ایک ہلکا سا فرق یہ ہے
ایک ہلکا سا فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے کے دونوں قاعدے مطلق تھے، مطلق تھے، یعنی ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ نفع کے بدلے نقصان اور نقصان کے بدلے نفع ملتا ہے۔ یعنی ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ نفع کے بدلے نقصان اور نقصان کے بدلے نفع ملتا ہے، لیکن یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ کتنا ملتا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا گئی تھی کہ کتنا ملتا ہے۔ اچھا، اس قاعدے میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نفع کے حساب سے نقصان اور نقصان کے حساب سے نفع ملتا ہے۔ وہ کہ مقدار کیا ہے وضاحت کر دی گئی ہے، اس معنی کر کے اس قاعدے میں اور اس قاعدے میں فرق ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس قاعدے میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نفع کے حساب سے نقصان اور نقصان کے حساب سے نفع ملتا ہے۔ اس کا حوالہ لکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 441، شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 441۔ اب لکھیے مثالیں۔ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا دونوں کا؟ مولانا جاوید صاحب، جسیم الدین، شیخ عمار راشدی، سمجھ میں آیا فرق؟ لکھیے مثالیں۔ نمبر 1، جو لوگ ڈے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، یعنی رات میں بھی کرتے ہیں دن میں بھی کرتے ہیں، جو لوگ ڈے اور نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی ڈبل ہوگی۔ ان کی تنخواہ بھی ڈبل ہوگی کیونکہ وہ لوگ اپنی نیند قربان کرتے ہیں اور محنت بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا نفع بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کا نفع بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ ملازمین جو چھٹی کے دنوں میں بھی کام کرتے ہیں، جیسے دفتر والے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دفتر کے کرمچاری، وہ ملازمین جو چھٹی کے دنوں میں بھی کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ ڈبل ملے گی۔ کیونکہ چھٹی کی تنخواہ تو ان کو ملتی ہے،
کیونکہ چھٹی کی تنخواہ تو ان کو ملتی ہی، پھر اس چھٹی میں بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ النعمہ بقدر النقمہ، محنت اور ذمہ داری کے حساب سے استفادے کا حق ہوتا ہے اپنی۔ نمبر 4، ڈی ایم، ایس ڈی ایم ڈی ایم ایس ڈی ایم وغیرہ کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کی ذمہ داری اور بوجھ بڑا ہوتا ہے۔ ذمہ داری زیادہ ہوتی، سر کا بوجھ بڑا ہوتا ہے۔ النعمہ بقدر النعمہ۔ نمبر 5، محتمم اور منتظم کی تنخواہ حاکم اور قاضی کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی۔ محتمم ہے، منتظم ہے، حاکم ہے، قاضی ہے، اور اس دور میں اماموں کی تنخواہ بڑھانا چاہیے۔ امام کے اوپر بھی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، ان کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ النعمہ بقدر النقمہ، النعمہ بقدر النقمہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو جس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی، جس کا کام زیادہ ہوگا، اس کو استفادے کا حق بھی زیادہ ملے گا۔ لکھیے، یضاف الفعل الى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا، فعل کی نسبت فاعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، حکم دینے والے کی طرف نہیں۔ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، حکم دینے والے کی طرف نہیں۔ جب تک کہ حکم دینے والا تو پھر اس کی جانب نسبت کی جائے گی۔ یضاف الفعل الى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا، فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، حکم دینے والے کی طرف نہیں، جب تک کہ حکم دینے والا مجبر نہ ہو۔ جی ہاں، جب تک کہ حکم دینے والا، ما لم یکن میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ راجع ہے العامر کی جانب، اے ما لم یکن العامر مجبرا، جب تک کہ حکم دینے والا مجبر نہ ہو، یعنی اکراہ کرنے والا نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ اکراہ کرنے والا ہو، زبردستی کرنے والا ہو، تب تو اس جانب نسبت کی جائے گی۔ لکھیے تحصیل، اس قاعدے کی اصل
حدیث مبارکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. سنن الترمذی حدیث نمبر 1095 ہے. سنن الترمذی حدیث نمبر 1095 ہے. وجہ استدلال یہ ہے، وجہ استدلال یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اس میں کسی آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر آدمی مانتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. تو وہ گنہگار ہوگا. اور یہی مفہوم اس کا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے کہنے پر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے سر پر آتی ہے. کوئی آدمی کسی کے کہنے پر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کرنے والے پر آتی ہے. حوالہ لکھیے القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ. القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ. جلد 1 صفحہ 562. جلد 1 صفحہ 562. لکھیے تشریح. دیکھیے تشریح. اس قاعدے کی تشریح یہ ہے اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کہنے پر کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو ظلم و تعدی پر مبنی ہو، جو ظلم و تعدی پر مبنی ہو، خواہ مال کے سلسلے میں خواہ جان کے سلسلے میں، خواہ مال کے سلسلے میں خواہ جان کے سلسلے میں، تو اس تعدی کا زمان اس تعدی کا زمان بھی تعدی کرنے والے پر آئے گا. اور یہ سمجھا جائے گا
کہ گویا اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے. لیکن اگر اس نے یہ کام اکراہ کی حالت میں کیا ہو، اکراہ، اگر اس نے یہ کام اکراہ کی حالت میں کیا ہو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ اور اکراہ بھی آواز نہیں آئی؟ اچھا اچھا اب بولیے بھائی. اور اکراہ بھی اکراہ ملجی ہو تو پھر اس صورت میں اکراہ کرنے والے پر اس کی ذمہ داری آئے گی. جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے. علامہ علی حیدر اس قاعدے کے سلسلے میں لکھتے ہیں، علامہ علی حیدر اس قاعدے کے سلسلے میں لکھتے ہیں والحاصل انه لا يرجع بالزمان والحاصل انه لا يرجع بالزمان والحاصل انه لا يرجع بالزمان على الآمر ما لم يكن مكرها اکراہا معتبرا، ما لم يكن مكرها اکراہا معتبرا والحاصل انه لا يرجع بالزمان على الآمر ما لم يكن مكرها اکراہا معتبرا. اس قاعدے کا حاصل یہ ہے کہ آمر سے زمان کا مطالبہ نہیں کرے گا، آمر سے زمان کا مطالبہ نہیں کرے گا جب تک کہ آمر مکرہ نہ ہو. مکرہ کے نیچے زیر لگا دینا، جب تک کہ آمر مکرہ نہ ہو. حوالہ لکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 91، درر الحکام جلد 1 صفحہ 91. درر الحکام جلد 1 صفحہ 91. اب لکھیے اس قاعدے پر عمل کرنے کی شرطیں.
یعنی فاعل کی جانب فعل کو کب منسوب کیا جائے گا اور کب عامر کی جانب کیا جائے گا. اس قاعدے پر عمل کرنے کی شرطیں عنوان ڈالیے. نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل عاقل اور بالغ ہو. فاعل عاقل اور بالغ ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل کیا ہو؟ عاقل اور بالغ ہو. اگر فاعل عاقل و بالغ نہیں ہے تو پھر فعل کا حکم عامر ہی کی جانب منسوب کیا جائے گا. اگر فاعل عاقل و بالغ نہیں ہے، جیسے کسی بچے سے کہا یہ کام کر دو، بچے نے کر دیا. بچے سے کہا مرغی کو مارو، مرغی مر گئی. اگر فاعل عاقل و بالغ نہیں ہے تو پھر فعل کا حکم عامر ہی کی جانب منسوب کیا جائے گا، یعنی اس کی ذمہ داری عامر پر ہوگی. نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ فاعل مکرہ نہ ہو. فاعل مکرہ نہ ہو بلکہ اپنے اختیار سے کیا ہو. بلکہ اپنے اختیار سے کیا ہو. اگر مکرہ ہوگا، اگر فاعل مکرہ ہوگا تو اس کا حکم عامر کی جانب منسوب ہوگا. اور اس کی پوری تفصیل سے پہلے ہم دکھا چکے ہیں. نمبر 3، فاعل کے ساتھ تغریر یعنی دھوکے کا معاملہ نہ کیا گیا ہو. فاعل کے ساتھ، تیسری شرط لکھیے. تیسری شرط یہ ہے کہ فاعل کے ساتھ تغریر یعنی دھوکے کا معاملہ نہ کیا گیا ہو. جیسے فاعل سے کبھی ذرا وہ میری موٹر سائیکل ہے، ذرا اس کو بیچ دو آپ. اب اس نے بیچ دیا، اس کو معلوم تھا کسی کی موٹر سائیکل ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کسی سسرال سے سالے سے اپنے لے کر آیا ہے، تو تغریر کا معاملہ نہ کیا گیا. تیسری شرط یہ ہے کہ فاعل کے ساتھ تغریر یعنی دھوکے کا معاملہ نہ کیا گیا. تغریر کی صورت میں بھی فعل کی ذمہ داری عامر پر ہوگی. نمبر 4، وہ حکم سلطان کا نہ ہو. وہ حکم سلطان کا نہ ہو یعنی خلیفۃ المسلمین، حاکم، ڈی ایم، ایس ڈی ایم اور جو ہوتے ہیں پی ایم، سی ایم وغیرہ، وہ حکم سلطان کا نہ ہو. اگر سلطان کا ہوگا تو آدمی مکرہ مانا جائے گا. اگر سلطان کا ہوگا یعنی سلطان میں سب آ جاتے ہیں، اگر سلطان کا ہوگا تو آدمی مکرہ مانا جائے گا اور اس کی ذمہ داری سلطان پر ہوگی. اس کا حوالہ لکھیے، المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 1043. المدخل الفقہی العام، جلد 2 صفحہ 1043. جی
چلیے اب لکھیے مثالیں. نمبر 1، زید نے عمر کو بکر کا مال تلف کرنے کا حکم دیا. زید نے عمر کو بکر کا مال تلف کرنے کا حکم دیا. جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے، لڑکے کہتے فلاں کا تالا توڑو جو رکھ نکال کھا لو، بعد میں دیکھا جائے گا. جمعرات کا دن کون دیکھنے آتا ہے؟ اب یہ لڑکا تالا توڑتا ہے، 4 لڑکے کھا لیتے اس کو کھا کے. سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے میں ہوتا ہے نا سب. تو زید نے عمر کو بکر کا مال تلف کرنے کا حکم دیا، حالانکہ عمر کو معلوم ہے کہ یہ عامر یعنی زید کا مال نہیں ہے. حالانکہ عمر کو معلوم ہے کہ یہ زید کا مال نہیں ہے، اور زید حکم دے رہا ہے توڑنے کا، اس کو تلف کرنے کا. پھر بھی اس نے مال کو ضائع کر دیا. پھر بھی اس نے اس کو ضائع کر دیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا. تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے یضاف الفعل الى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا. يضاف الفعل الى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا. نمبر 2، زید نے عمر کو حکم دیا، زید نے عمر کو حکم دیا کہ اس بکرے کو ذبح کر دو، اس بکرے کو ذبح کر دو. اور اس کو معلوم ہے کہ یہ بکرا زید کا نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ بکرا زید کا نہیں ہے، پھر بھی ذبح کر دیا. تو اس کا تاوان ذبح کرنے والے پر ہوگا، عامر پر نہیں. تو اس کا تاوان ذبح کرنے والے پر ہوگا، عامر پر نہیں. یضاف الفعل الى الفاعل للآمر. نمبر 3، کسی نے کہا کہ فلاں کی دکان میں آگ لگا دو. کسی نے کہا کہ فلاں کی دکان میں آگ لگا دو، اور اس نے لگا دیا. اور اس نے لگا دیا تو اس کا ضامن آگ لگانے والا ہوگا، حکم دینے والا نہیں. ایک مسئلہ اور لکھ لیجیے. احتجاج کرنے والوں کا مال ضبط کرنے کا آرڈر سرکار نے دے دیا. جیسے ہمارے یہاں یوگی نے کر دیا تھا نا، جو لکھنؤ میں احتجاج ہو رہا تھا، ان لوگوں کو مال ضبط کر لیا تھا. احتجاج کرنے والوں کا مال ضبط کرنے کا آرڈر سرکار نے دے دیا.
تو ضبط کرنے والا اس کے ذمہ دار نہیں ہوگا، تو ضبط کرنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ حکومت ہوگی، بلکہ حکومت ہوگی، کیونکہ ضبط کرنے والا مکرہ ہے، وہ تو مجبور ہے، بیچارے نے خالی کام کیا ہے، اور نہ اس کی نوکری بھی چھوٹ جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ الا ان یکون مجبرا والا اجتمع المباشر والمتسبب اضیف الحکم الى المباشر، اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضیف الحکم الى المباشر، جب براہ راست کام کرنے والا، براہ راست یعنی ڈائریکٹ، جب براہ راست کام کرنے والا اور اس کا ذریعہ بننے والا، اور اس کا ذریعہ بننے والا المتسبب، جب براہ راست یعنی ڈائریکٹ کام کرنے والا اور اس کا ذریعہ بننے والا دونوں ایک ہی کام میں جمع ہو جائیں، دونوں ایک ہی کام میں جمع ہو جائیں تو اس کام کے حکم کو، تو اس کام کے حکم کو براہ راست کرنے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اضیف الحکم الی المباشر، براہ راست ڈائریکٹ جو کام کرنے والا ہے اس کی جانب اس کو منسوب کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب لکھیے تأصیل، اس قاعدے کی اصل تلاش کرنے میں بہت وقت لگا، بہت دقت ہوئی۔ اس قاعدے کی اصل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس قاعدے کی اصل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امسک الرجل الرجل، اذا امسک الرجل الرجل وقتله الآخر، اذا امسک الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل، يقتل الذي قتل، اذا امسک الرجل الرجل، جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو پکڑ لے، وقتله الآخر، اور اس کو دوسرا آدمی قتل کر دے، يقتل الذي قتل، تو جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، ويحبس الذي امسک، اور جس نے اس کو روکا رکھا تھا اس کو قید کیا جائے گا سزاً۔ رواہ الدارقطنی، رواہ الدارقطنی فی السنن، جلد 3 صفحہ 140، جلد 3 صفحہ 140، جلد 3 صفحہ 140۔
دیکھا آپ نے؟ اس قاعدے کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں علامہ عبداللہ بن عبد الرحمن البسام عبداللہ بن عبد الرحمن البسام لکھتے ہیں فی الحدیث دلیل علی القاعدۃ المشہورہ، فی الحدیث دلیل علی القاعدۃ المشہورہ، فی الحدیث دلیل علی القاعدۃ المشہورہ اذا اجتمع المباشر والمتسبب، اذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، اذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر، في الحديث دليل على القاعدة المشهورة إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر۔ توضیح الاحکام من بلوغ المرام، کتاب کا حوالہ لکھیے، توضیح الاحکام من بلوغ المرام، جلد 6 صفحہ 114، جلد 6 صفحہ 114۔ جی جلد 6 صفحہ 114 لکھیے، مباشر اور متسبب کی تعریف، مباشر اور متسبب کی تعریف۔ لکھیے، المباشر هو الذي يحصل التلف، المباشر هو الذي يحصل التلف، حصل يحصل، المباشر هو الذي يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل، من غير أن يتخلل بين فعله والتلف، من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار، فعل مختار، المباشر هو الذي يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار۔ مباشر ایسے شخص کو کہتے ہیں مباشر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے کام سے چیز ضائع ہوئی ہو، جس کے کام سے چیز ضائع ہوئی ہو، اس طور پر کہ اس کے فعل کے درمیان اور تلف کے درمیان، اس کے فعل کے درمیان اور تلف کے درمیان کسی اور کا فعل حائل نہ ہو، کسی اور کا فعل حائل نہ ہو، یعنی جو کام کرنے والا اس کے اور تلف کے درمیان دوسرے کا عمل نہیں پایا جاتا، ڈائریکٹ اسی کے عمل سے وہ چیز ہلاک ہوئی ہو، وہ چیز خراب ہوئی ہو، ختم ہوئی ہو، اس کو بولتے ہیں مباشر۔
حوالہ لکھیے درر الحکام صفحہ 91، درر الحکام صفحہ 91۔ لکھیے متسبب کی تعریف، المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله، المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله، تلف لکھنا طلب نہیں، تلف فا کے ساتھ اور تے کے ساتھ، المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار، فعل مختار۔ متسبب وہ ہوتا ہے، متسبب وہ ہوتا ہے جس کے فعل سے چیز ضائع ہو، جس کے فعل سے چیز ضائع ہو لیکن اس کے اور تلف کے درمیان، لیکن اس کے فعل اور تلف کے درمیان کسی با اختیار شخص کا فعل بھی داخل ہو، سمجھ رہے ہیں، وہ متسبب ہوتا ہے، یعنی یہ ذریعہ بنتا ہے، بیچ میں ایک اور آدمی ہوتا ہے کام کرنے والا اصل، لیکن اس کے اور تلف کے درمیان کسی با اختیار شخص کا فعل بھی داخل ہو۔ حوالہ لکھیے غمز عیون البصائر علی الاشباح والنظائر، غمز عیون البصائر علی الاشباح والنظائر، جلد 1 صفحہ 446، جلد 1 صفحہ 446۔ اب لکھیے قاعدے کا مفہوم، قاعدے کا مفہوم لکھیے۔ اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ضائع یا تلف ہونے میں جب کسی چیز کے ضائع یا تلف ہونے میں دو لوگ جمع ہو جائیں، دو لوگ جمع ہو جائیں اور ان میں ایک آدمی نے براہ راست وہ کام انجام دیا ہو، اور ان میں ایک آدمی نے براہ راست وہ کام انجام دیا ہو، اور ایک آدمی اس کا سبب بنا ہو، اور ایک اس کا سبب بنا ہو، تو اس تلف کا ذمہ دار وہی ہوگا جس نے براہ راست اس کام کو انجام دیا ہو۔ جس نے براہ راست اس کام کو انجام دیا ہو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کا انجام دینے والا اصل علت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کا انجام دینے والا اصل علت ہے. اور اس کا ذریعہ بننے والا سبب ہے. اور سبب کے معاملے میں علت سبب کے مقابلے میں علت زیادہ قوی ہوتی ہے. اسی لیے حکم کا تعلق بھی اسی سے رکھا گیا ہے. دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 447. دیکھیے شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 447. اب لکھیے مثالوں کے ساتھ تفریق. اس میں قاعدہ ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، اس قاعدے کی تاصیل ہو گئی، مباشر متصرف کی تعریف ہو گئی، اس قاعدے کا مفہوم ہو گیا. اب لکھیے مثال ہے اس کی. نمبر 1، کسی نے راستے میں گڑھا کھود دیا. گڑھا جانتے ہیں نا، هل انتم تعرفون الگڑھا؟ گڑھا ہی قریۃ فی گجرات. کسی نے راستے میں گڑھا کھود دیا. ہاں، حفرہ. گجرات میں ایک گاؤں کا نام بھی گڑھا ہے، سمجھ رہے؟ ہمت نگر سے آگے جائیں گے تو گڑھا ملے گا آپ کو. کسی نے راستے میں گڑھا کھود دیا اور ایک آدمی نے اس گڑھے میں کسی جانور کو دھکیل دیا. ہاں، اور ایک آدمی نے اس گڑھے میں کسی جانور کو دھکیل دیا. وہ جانور گڑھے میں گر کر مر گیا. خسکم جہاں پاک. وہ جانور گڑھے میں گرا اور مر گیا. اب اس جانور کی ہلاکت میں دونوں جمع ہو رہے ہیں. متسبب جس نے گڑھا کھودا، اور فاعل جس نے اس کو ڈھکیلا. تو اب اس کا تاوان کس پر آئے گا بولیے؟ متسبب جس نے گڑھا کھودا اور فاعل جس نے اس کو جانور کو گڑھے میں ڈھکیلا. تو اس فعل کو مباشر یعنی ڈھکیلنے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا. جی ہاں، اس فعل کو ڈھکیلنے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا اور وہی اس کا ضامن ہوگا. یہ سب قاعدے بہت قیمتی ہیں، حالانکہ اس کو نہ لیں، بہت سارے بڑے بڑے مسائل ان سے حل ہو جاتے ہیں. نمبر 2، لکھا آپ نے، دھکیلنے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا اور وہی اس کا ضامن ہوگا. اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر. نمبر 2، کسی نے کسی چور کو
کسی نے کسی چور کو کسی آدمی کے گھر کا پتہ بتلا دیا. کسی نے کسی چور کو کسی آدمی کے گھر کا پتہ بتلا دیا یا خفیہ راستہ بتلا دیا کہ کہاں سے داخل ہو گئے کارا جیسار میں، یا خفیہ راستہ بتلا دیا. اس چور نے اس گھر سے چوری کر لی، اس چور نے اس گھر سے چوری کر لی. تو اب اس میں متسبب یعنی راستہ بتانے والا اور مباشر یعنی چوری کرنے والا دونوں جمع ہو گئے. اور مباشر یعنی چوری کرنے والا دونوں جمع ہو گئے. تو تاوان کی ذمہ داری چور پر آئے گی، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر. نمبر 3، کسی آدمی نے کسی آدمی کو راستے میں پکڑ رکھا تھا. کسی آدمی نے کسی آدمی کو راستے میں پکڑ رکھا تھا. کسی آدمی نے کسی آدمی کو راستے میں پکڑ رکھا تھا. اور کسی گاڑی والے نے اس پر گاڑی چڑھا دی، اور کسی آدمی نے اس پر گاڑی چڑھا دی، یا کسی گاڑی والے نے، جس سے اس کا پیر ٹوٹ گیا. تو اس کا تاوان گاڑی چڑھانے والے پر ہوگا. اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر. کسی نے مندر یا سنیما گھر کا راستہ پوچھا. ہاں متسبب پر تعزیری کارروائی ہو سکتی ہے، تعزیری کارروائی ہوگی، لیکن اس کو اصل مجرم نہیں قرار دیا جائے گا. کسی نے مندر یا سنیما گھر کا راستہ پوچھا اور آدمی نے اس کو بتا دیا. اس نے جا کر وہاں پوجا پاٹ کی یا فلم دیکھی. اس نے وہاں جا کر پوجا پاٹ کی یا فلم دیکھی تو اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا. متسبب یعنی راستہ بتانے والے پر نہیں ہوگا. ایک مثال اور لکھ لیجئے. کسی نے کبوتر کا ڈربہ کھول دیا. ڈربہ جانتے ہیں نا، کبوتر یہ سب بند کرتے ہیں. کسی نے کبوتر کا ڈربہ کھول دیا. اس سے کبوتر اڑا اور ایک آدمی نے گولیل سے اس کا شکار کر لیا. گولیل سے اس کا شکار کر لیا.
تو کبوتر کا تاوان شکاری پر ہوگا، ڈربا کھولنے والے پر نہیں۔ حالانکہ ذریعہ یہی بنا اڑانے کا ذریعہ یہی بنا، نکالنے کا ذریعہ یہی بنا ہے، لیکن اس کے اوپر تاوان نہیں رہا۔ اس کو دو چار جھاپڑ مارے گا کھینچ کھاچ کے، کہ کمبخت تو نے میری غیر مجبوری میں کیسے نکال دیا، ہمارے اس کو کیسے کھول دیا، لیکن اس سے اس کا تاوان نہیں لے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ خود ہی مر گیا تب کیا کرے گا؟ تو یہاں دو نہیں جمع ہو رہے ہیں، بلکہ وہ اکیلے ذمہ دار ہوگا۔ اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً 90 مادے ہو گئے۔